ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، لیکن رحمت کے دروازے نہیں کھلتے. تہجد میں ہم روتے ہیں، نمازوں میں ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، گریہ اوزاری کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت شاید روٹ گئی ہے. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روٹھے ہوئے رب کو کیسے منائیں، اپنی عبادتوں میں اثر کیسے پیدا کریں. جی مجاز صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آج ہماری عبادتوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اصل میں اس کی شروعات ہم ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں، بلکہ دو حدیثیں میں پیش کرتا ہوں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ آخری زمانے میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی اور ان میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا. ایک بار اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے اور تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہے، اللہ حرام کمائی کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں، تو تیری عبادات سے اللہ کو کیا لینا دینا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنے ہم، ویسے تو نماز ہی کم پڑھتے ہیں لوگ، لیکن جتنے بھی نمازی ہیں ان میں اکثر کا حال یہ ہے، سب کا تو نہیں، کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں گے، دوڑے چلے جائیں گے مسجد کی طرف، محراب بھی سجائی ہوئی ہوگی ماتھے پہ، لیکن سودی لین دین بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، غیبتیں بھی کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے لوگوں کو، نمبر 2 مال بیچیں گے، یتیموں کا حق کھا جائیں گے، اپنے جو بھانجے بھتیجے یتیم ہوتے ہیں ان کو ان کے حصہ نہیں دیں گے، لوگ مال پہ قبضہ کریں گے، جائیدادوں پہ، پلاٹ پہ. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی برائی نہیں جو لوگ نہ کرتے ہوں نماز کے ساتھ ساتھ، یا بہت سارے عمرے حج کرتے رہیں گے لیکن یہ سارے کام ساتھ میں جاری رہیں گے. تو اصل میں عبادت جو ہے نا آج وہ دکھاوے ریاکاری کی رہ گئی. اکثر ماتھے میں محراب ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو چٹائی سے رگڑیں گے، کیونکہ دکھاوے کا رہ گیا سارا معاملہ. عبادت جو ہے وہ تو خالص اللہ کے لیے ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ تک نہیں پہنچ رہے، اس کا مطلب پھر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ سورہ نساء کی 43 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جی، جب تک تم اپنا کہا ہوا سمجھنے نہ لگو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی نشہ کس قسم کا ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ 4 قسم کا نشہ ہوتا ہے. ایک تو یہی، آپ پہلے تو قرآن کی آپ یہ دیکھیں لینگویج، اللہ رب العزت نے وہاں یہ نہیں کہا کہ تم شراب کے نشے ہو، بلکہ صرف نشے میں کہا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. جب حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ نشہ 4 طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو یہی نشاور چیزوں کا، شراب کا یا اور بھی چیزیں ہیں. دوسرا نشہ نیند کا نشہ ہے. تیسرا نشہ دولت کا نشہ ہے. چوتھا اقتدار کا نشہ ہے. اب شروع کے 2 نشے جو ہیں یہ تو جلدی اتر جاتے ہیں. شراب کا نشہ بھی چند گھنٹوں میں، نیند کا نشہ بھی چند منٹوں میں. لیکن یہ جو بعد کے 2 نشے ہیں یہ تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کسی کو اگر دولت کا نشہ آ جائے تو وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے، تکبر میں رہتا ہے. اس حالت میں وہ نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو اللہ تک کہاں پہنچے گی؟ نشے کی حالت میں قرآن منع کر رہا ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح سے اقتدار کا نشہ، مان لو ہلکی ہلکی مثالیں دے دوں میں آپ کو، کسی مدرسے کے محتمم ہیں، کسی مسجد کے متولی ہیں یا امام ہیں، اور وہ اپنی چلاتے ہیں رال میں، اللہ رسول کی بات پیچھے، پہلے اپنی. اسی طرح کسی بھی ادارے کا کوئی ہیڈ ہو، کسی بھی آفس کا کوئی مینیجر ہو، وہ اگر اپنی چلاتا ہے، وہاں فلاح دماغ میں نہ ہو کہ معاشرے کی فلاح جو ہے وہ مائنڈ میں نہیں ہے، اپنی چلانا، تو اس کا مطلب وہ نشے میں ہے. اور اس نشے کی حالت میں اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں یہ اللہ تک نہیں پہنچ رہی. یہ ساری وجہیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے عبادات سے اثر اٹھا لیا، کیونکہ اخلاص ختم ہو گیا. یہی آ رہے ہیں مجاز صاحب اسی پوائنٹ پہ. عام لوگوں کے دلوں میں اخلاص کیسے جگائیں، اور جو بہت خاص لوگ ہیں ان کے دل سے اس نشے کا بھوت کیسے اتاریں؟ کیونکہ کوئی بھی نشہ ہے یہ بہت دائمی تو ہے نہیں. مجاز صاحب جیسے آپ نے کہا کہ کوئی نشہ کچھ گھنٹوں میں اتر جاتا ہے، کچھ منٹوں میں اتر جاتا ہے، اور کچھ کو موت ختم کر دیتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو، کیونکہ یہ
دنیا کی لذتوں سے ہمیں توڑتی ہے، ان چیزوں کو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا سرائے فانی ہے، کوئی نشہ بھی دیر پا نہیں ہے، پھر یہ نشے کا بھوت کیوں نہیں اترتا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نقد والی دنیا میں زیادہ یقین رکھتے ہیں. غیب پہ ایمان لانے والوں کے لیے جو قرآن خوشخبری دیتا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ سورہ عنکبوت میں یہ بات کہی ہے کہ بے شک نماز تمہیں برائی اور فحش اور منکر سے روکتی ہے. آپ یہ دیکھیے بے شک کہا، ویسے تو قرآن کی کسی بھی لفظ میں کسی بھی آیت میں شک نہیں ہے، لیکن یہاں قصداً بے شک. اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، برائیاں بھی جاری ہیں. اللہ اس کا کلام تو سچا ہے، ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری نمازیں جو ہیں وہ اللہ تک پہنچ بھی رہی ہیں نہیں. جب تک ہمیں برائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ایک بار فرمائی ہے کہ اگر تیری نماز تجھے برائی سے نہیں روکتی تو وہ اللہ سے تجھے دور کر دے گی. اس کا مطلب ایسی نمازیں چاہیے جو آپ کو برائی سے روکیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص جو ہے وہ نماز ہی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت جلد اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. یقین تھا نا کہ نماز اگر سچی نماز ہے تو وہ واقعی برائی سے روک دے گی. اگر ہم برائی کرتے چلے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمیں اپنی نماز پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ واقعی جب تک نماز میں اخلاص نہیں ہوگا، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں، کس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں. خالی حلیے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ داڑھی رکھ لیں، کرتا پاجامہ پہن لیں، اصل میں تو ہمیں اپنی سوچ کو مسلمان کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی فکر کو مسلمان کرنا پڑے گا. ہم وہ سارے کام جن جن کاموں کو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے اور جن جن کاموں سے رکنے کو کہا ہے ان سے ہمیں رکنا ہے، اور جن جن کا حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. یہ ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہونا. قرآن میں سورہ بقرہ کی 85 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو کچھ آیتوں کو، کچھ احکام کو اللہ کے مانے اور کچھ کو نہ مانے، ان کے لیے عذاب تیار ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے. انہی میں سے چھانٹے جائیں گے منافق. یہ منافقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی وہ تمام چیزیں کرتے جائیں جسے اس نے منع کیا اور اس کے آگے سر بھی جھکاتے رہیں. اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی؟ مسلمانوں کا معاملہ بہت معذرت کے ساتھ، ہم سب کی بات نہیں کر رہے لیکن بیشتر کی بات کرتے ہیں. مجاز صاحب، یہ ہو چکا ہے، شاید ہمیں خود اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. جیسے بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نحن احباء اللہ و نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تو بیٹوں کی طرح، بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اس کے چہیتے ہیں. ہمیں جہنم کی آگ اگر چھوئے گی بھی تو کچھ دن چھوئے گی، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. یہی حال ہمیں اس بات پر ہم نازا ہیں کہ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم بخشے جائیں گے، یا ہماری جو ہے وہ بخشش کا سامان تیار ہے، رسول پاک کی شفاعت مل جائے گی. جیسے بھی آپ نے نماز کا ذکر کیا کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور فحش اور منکر سے روکتی ہے نماز. ایک خاتون نے دیکھا کہ ایک شخص اس کو جو ہے وہ راہ چلتے اکثر کچھ دنوں سے اس کو اپنی نظر میں رکھ رہا ہے، تو اس نے ایک دن اسے روکا اور پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، میرے راستے میں کیوں آتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، تم 40 دن عمر کے پیچھے نماز ادا کر لو، اور 40ویں دن عشاء کے بعد تم اسی مسجد کے دروازے پر مجھے ملنا، میں تمہارا انتظار کروں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بہت آسان بات ہے، آسان کام ہے. اس نے پابندی کے ساتھ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، ان کے پیچھے نماز ادا کرنی شروع کر دی. 40ویں دن عشاء کی نماز کے بعد وہ عورت وہیں کھڑی تھی اپنے وعدے کے مطابق. وہ شخص وہاں سے جب آیا، گزرا، تو اس نے کہا کہ ہاں میں حسب وعدہ یہاں موجود ہوں. اس نے کہا کہ ٹھہری رہے، اللہ جو ہے وہ تجھے عافیت دے اور اپنی راہ لے لے. تو اس نے کہا کیا ہوا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم 40ویں دن مجھے یہاں ملو گے. تو اس نے کہا عمر نے میرے دل کی دنیا بدل دی. تو جو نماز عمر کی نماز ہو، چاہے ایک سچی نماز ہو، روح والی نماز ہو، وہ دل کی دنیا بدل دیتی ہے. آج ہماری نمازیں تو بے روح ہیں مجاز صاحب. ہم باقی عبادات کی بات تو بہت بعد میں کریں گے. جی بالکل ٹھیک آپ نے بات کی. وہ جو میں آیت بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ سورہ نساء کی 43 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ نشے کی حالت میں ہو، اور آخری جملہ یہ بھی کہا ساتھ میں کہ جب تک تم وہ جو کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عربی تو جانتے نہیں، امام صاحب کے پیچھے کھڑے رہیں گے. جو ہم کلمات عورتیں مرد گھر پہ ادا کرتے ہیں نماز کے بیچ میں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمارا دماغ اور زبان جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے. نماز میں جب لطف آئے گا. اصل میں اس
دنیا کو کمانے کے لیے ہم اپنے 14 سال 12 سال 18 سال لگاتے ہیں، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا 1 سال عربی نہیں سیکھ سکتے؟ اگر نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو سیکھ ہی لیں کہ جو نماز کی صورتیں ہیں، جو نماز کی تکبیریں ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں جن لوگوں کو معلوم ہے انہیں ایسا لطف آتا ہے نماز میں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ حضور نے بات فرمائی کہ 4 چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ایمان میں آنے کے بعد: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور کوئی اگر 3 ادا کرے گا تو وہ اس کے لیے مفید نہیں ہوں گی، فائدہ نہیں دیں گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو کم پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اکثر میں نے 99% لوگوں کو دیکھا کہ اٹھ کے پڑھتے ہیں قضا۔ قرآن میں اللہ نے سورہ نساء میں 103 نمبر آیت میں کہا ہے کہ بے شک مومنوں پر نماز مقررہ وقتوں پر فرض قرار دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو وقت نکال کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز اللہ تک کہاں پہنچے گی۔ جو نماز پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ ان میں سے پھر روزہ نہیں رکھتے، جو روزے بھی رکھتے ہیں وہ بہت سارے ان میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، اور زکوٰۃ بھی جو دینے والے ہیں ایسے بہت سارے امیر میری نظر میں ہیں اپنے قریبی لوگوں میں جنہوں نے حج ہی نہیں کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ 3 احکام پورے کر رہے ہیں اللہ کے، 4تھا نہیں کر رہے تو آپ کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ اس لیے دین کو بہت سیریسلی لیں۔ یہ ہمارے لیے ایک، یہ تو 60 70 80 سال کی زندگی ایک دیباچہ ہے، ابھی پوری کتاب پڑھی ہے۔ یہ کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی ہے۔ یقین آیا نہ آیا، آپ یقین کریں جن لوگوں کو اللہ رب العزت اس آخرت کی زندگی کی کچھ جھلکیاں دکھا دیتا ہے نا، ان کے رونگٹے کھڑے رہتے ہیں، جھڑجھڑی آتی رہتی ہے جسم میں، وہ بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساری یہ خبریں دے کے گئے ہیں تو ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ ہم جو عبادات کرتے ہیں اس میں صرف اور صرف اخلاص اگر ہوگا خالص اللہ کے لیے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے بات کہی ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام جو ہے وہ 2-4 گھنٹے، یہ کہ 1-1.5 گھنٹے نماز پڑھ لی تو صرف ہو گیا کام۔ ہمہ وقت ہمہ تن غلام 24 گھنٹے۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا غلام کی ڈیفینیشن، تو کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ غلام وہ ہے جس کی آنکھ مالک کے اشارے پہ رہے اور اس کے کان اس کی آواز پہ رہے ہر وقت، یہ ہے اصل میں غلام۔ تو ہمیں جب اللہ 24 گھنٹے معبود ہے تو ہمیں بھی 24 گھنٹے عبد بننا ہے، 24 گھنٹے اس کی غلامی میں رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مسجد سے نکلے اس کے بعد نمبر 2 مال بیچنے لگیں، لوگوں کو دھوکہ دینے لگیں، بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے لگیں، بچیوں کے ساتھ ہر تلفی کریں، دہانیوں کا مال نہ دیں، بہنوں کا حصہ نہ دیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں میں معاشرے میں دیکھتا ہوں، چہرے مہرے بنا لیے۔ اصل میں چہرے مہروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی سوچ کو، اس کو ایمان میں لانا ہے۔ اصل میں خالی ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حلیے بنا کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں، بلکہ اس حلیے کے ساتھ ساتھ آپ کا کردار۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ وہ اپنی کردار سے لوگوں کو مائل کرتے تھے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں صرف ان کے کریکٹر کی وجہ سے، تاجروں کی وجہ سے۔ آپ ہی دیکھیں حضور نے کیا فرمایا کہ سچا تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بہت ساری مثالیں ہیں کیونکہ ٹائم یہاں کم ہوتا ہے، ورنہ اگر میں کسی دن تاجروں پہ بات کروں گا انشاءاللہ اس زمانے کے، تو ان کی وجہ سے ہزارہا آدمی مسلمان ہوا ہے، صرف اور صرف اسی وجہ کہ انہیں فکر ہوتی تھی کہ ہمیں حلال کمائی، کہ ہمارے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہو اور ہمارے گلے میں حلال کی قمیض ہو، تب ہماری عبادت اللہ تک پہنچے گی۔ اللہ پاک ہے، اسے ناپاک چیزیں نہیں چاہیے۔ ناظرین سے میری درخواست ہے کہ سوچیں، اپنی عبادات سے پہلے سوچیں کہ ہم کس کے لیے عبادت کر رہے ہیں، کہیں اس میں کوئی ریاکاری کا دیکھیں اگر پورا ڈرم پانی کا بھر کے، پاک پانی کا، زمزم کا بھی رکھ دیں اور اس میں 1 بوند پیشاب کی ڈال دیں آپ، تو وہ خالص نہیں رہتا، ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو بس اللہ کی عبادات میں اگر ہمارے لیے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا اور صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت ہوگی تو وہ اخلاص والی عبادت ہے، ورنہ آپ یقین کریں ذرا سا بھی لوگوں کے لیے دکھاوا آ گیا تو وہ پھر ریاکاری والی نماز ہے، تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو عبادت کے ساتھ مجاز صاحب جب وہ عبادات مقبول ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں میں بھی اثر ہوتا ہے، آج دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اصل میں دعا بھی عبادت ہے، حدیث پاک ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، تو دعاؤں میں اثر تو جب ہوگا نا، دعا مخی عبادت ہے، جی مغز ہے عبادت۔ ہمیں اپنے معاملات پہ نظر ڈالنی چاہیے۔ اصل میں تو ہمارے معاملات درست ہوں گے تو ہماری عبادت درست ہوگی۔ وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ اس لیڈی نے کہا تھا کہ 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ، مقصد کیا تھا کہ تیرے معاملے درست ہو جائیں گے۔ حضور نے تو یہ تک فرمایا، مان لو کسی خوبصورت عورت پہ نظر پڑتی ہے اور مومن اگر دوسری نظر ڈالنے سے بچ گیا تو اللہ اس کی عبادات میں اثر پیدا کر دے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے کسی برے کام سے رکتے ہیں تو آپ یقین کریں کیسے کیسے صحابہ گزرے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں کئی دن تک کا فاقہ ہوتا تھا
تو ہم چت لیٹ جاتے تھے زمین پہ مسجد نبوی کی، جس سے کہ ہمارے پیٹ کو کچھ راحت ہو. کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس صرف لمبا کرتا ہوتا تھا، نیچے پاجامہ ہی نہیں ہوتا تھا، اتنے پیسے میں اثر نہیں ہوتے تھے، جھک جھک کے چلتے تھے کہ کہیں بے ستری نہ ہو جائے. تو وہ لوگ صرف حلال کی تلاش میں وہ نہیں کر سکتے تھے کہ کمائی، وہ بھی تو حرام کام کر کے نوٹ کما سکتے تھے، لیکن انہیں فکر تھی کہ آنے والی جو زندگی ہے اس کا فیصلہ ہمارے لیے صحیح ہو جائے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اگر ہمیں فکر جاگ جائے کہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے صحیح فیصلے ہوں تو آپ یقین کریں ہماری عبادتیں بھی پھر ویسی ہوں گی اور ان میں اثر بھی ویسے ہوگا. اللہ وہی ہے جو صحابہ کا تھا، ہم بدل گئے اصل میں. یہ صحیح آپ نے فرمایا مولانا صاحب، مجاز صاحب، کہ ہم بدل گئے. خدا وہی ہے، رب وہی ہے، اس کی مدد بھی وہی ہے، رحمتیں بھی وہی ہیں. آج بھی ہمارے پکارنے کا طریقہ یا ہمارے اندر تبدیلی آ گئی. اصل تو بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ کو اس کے شان کے مطابق جتنا بڑا وہ ہے اس کی شان. ہماری کیا عبادت ہے؟ ہماری عبادتوں کی ضرورت تھوڑی ہے اللہ کو، ہماری عبادتوں کو اللہ کی قبولیت کی ضرورت ہے، اس کی رحمت کی ضرورت ہے. بے شک. نسیم بانو سے بات کر رہے ہیں، پہلی کالر ہیں. جی بتائیے.